خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے۔ اللہ قلم میں وصف محمد نہ آ سکے، قطرے میں کس طرح سمندر سما سکے۔ گر تائید حواس جہاں چرخ پہ اڑے، ممکن نہیں کہ خاک بھی اس در کی پا سکے۔ اور سایہ تلک نہ دیکھ سکا جس کا آفتاب، کیا اس کے دیکھنے کی کوئی تاب لا سکے۔ ذات انسان جو شاہکار قدرت بھی ہے اور اشرف المخلوقات بھی ہے، اسے مہد سے لحد تک انسانیت کی بیش بہا نعمت کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی، معاشرتی اقدار و روایات اور خلافت ارضی کی گراں قدر امانت و وراثت سے نواز کر رب کائنات نے گردش لیل و نہار کو اس کے لیے مسخر اور آغوش زمین اور وسعت افلاک کو اس کی جولانگاہ عمل بنا دیا ہے۔ رب فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اپنے حکم سے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ آگے فرماتا ہے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اس کی عطا کردہ قلب صالح، علم نافع اور فکر سلیم کے صحیح استعمال سے جہاں ابنائے جنس کی خدمت کر سکے، وہیں اپنے خالق اور مالک کے حضور سر بسجود بھی ہوتا رہے۔ جو سجدہ اس کا مقصد تخلیق بھی ہے اور منتہائی عمل بھی ہے، اور اس کی شادت بندگی بھی ہے، اور اس کے لیے فلاح و نجات دنیوی اور اخروی کی ضمانت بھی اسی میں نزول ہے۔ رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ جب رب نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں لگے رہے، تو پھر باقی دنیا کے دوسرے کام، دوسرے عمل کیسے نبھائے جائے؟ گھر پریوار، بیوی کا حق، ماں کی خدمت، دوست کی دوستی، یہ سب کیسے ادا کی جائے؟ جب رب فرما رہا ہے کہ مجھے ہر وقت، ہمیں عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، تو ہمیں ہر وقت عبادت کرنی چاہیے، باقی سب کام چھوڑ دیں، تبھی نہ اس آیت میں عمل ہے۔ جب اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر آپ یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ لیکن اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور ماں باپ کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا یہ کام بھی عبادت میں شمار ہے۔ جب انسان اپنے پریوار کی پرورش میں رزق حلال کی تلاش میں لگا رہتا ہے تو اس کا یہ رزق حلال بھی تلاش کرنا عبادت میں شمار ہے۔ جب انسان دوست کی دوستی کا حق ادا کرتا ہے تو یہ کام بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ جب انسان راستے پر چلتا ہے اور راستے پر چلنے کے حق کو ادا کرتا ہے، نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے، راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے تو اس کا یہ چلنا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ جب انسان ایک اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے تو اس کا یہ ملنا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ انسان گویا کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو ہر لمحہ عبادت ہو جاتا ہے، ہر لمحہ عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تم جیو بھی تو مومن بن کر، مرو بھی تو مومن۔ گویا کہ زندگی ایسے گزری کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے
رسول نے جو نصیحتیں کی ہیں، بزرگانوں نے جو بتایا ہے، چلنے کا طریقہ جو بتایا ہے، ان طریقوں پہ اپنے آپ کو ڈھال لے تو گویا کہ ہر لمحہ آپ کا عبادت میں شمار ہوگا، اور ہر لمحہ آپ ثواب کے مستحق ہوگا، نیکی کے مستحق ہوگا۔ رب نے فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کاروان انسانیت کو اس کی منزل مقصود بحفاظت و سلامتی پہنچانے کے لیے منتخب اور برگزیدہ بندگان خدا میں سے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام تاریخ عالم کے مختلف ادوار اور عہود میں مبعوث کیے گئے، جنہوں نے تدابیر تبشیر و انذار، دعوت حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ اپنا فریض تبلیغ ادا کیا، اور ان پیغمبران برحق کے لیے صحائف اور کتب سماویہ مشعل راہ فانوس ہدایت بنی، اور توفیق یزدی نے انہیں ہر گام پہ سہارا دیا۔ رشد و ہدایت کے قافلہ سالاروں کی تشریف آوری کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا، اور ایک نافع عالم میں ان کی نورانی شعائیں بکھرتی رہی، تاکہ وہ رسول محتشم، نبی محترم، اس خاکدان عالم کی رونق اور زیب و زینت بن کے جلوہ افروز ہوئے، جو دعائیں ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، نوید عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، جن کی بھی صدق برکت کا انتظار ان سبھی پیغمبروں نے کیا، جن سے آپ پر ایمان لانے کا عہد و میثاق اس دنیا میں آمد سے نہ جانے کتنے ہزار سال پہلے لیا جا چکا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول تشریف لائے تو تمہارے کتابوں کی تصدیق کرے تو تم ضرور ان پہ ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار فیضان الخدا قادری زندہ باد، سرکار رضوان الخدا قادری زندہ باد، صاحب سجادہ پنگ شریف زندہ باد۔ تم ضرور مدد کرو، جو جامع کمالات انبیاء اور مرسلین ہی نہیں بلکہ فخر رسولہ، خاتم پیغمبرہ بن کر اس سلسلے دھر کی آخری کڑی بن گئے۔ ماں کا نام محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبی، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہے اور سب سے آخر میں آنے والی نبی ہے۔ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا تفسیر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر احمد لکم۔ زمانے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک شریعت منسوخ اور ملت معدوم ہوتی رہی، لیکن دین اسلام ایک ہی رہا، اور اسی دین واحد کی دعوت سارے انبیاء اور مرسلین نے دی، جو حضرت رسالت معاف صلی اللہ تعالی وسلم میں اپنے درجے تمام اور کمال کو پہنچ گیا، اور اسلام کی اس ابدی حقیقت کا اعلان اس طرح کر دیا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ اسلام نیا دھرم ہے، 1400 سال پہلے آیا ہے، تو نہیں، بتا دیجیے یہ دین واحد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج تک اسی دین واحد کی دعوت حضرت آدم نے بھی دی، حضرت نوح نے بھی دی، حضرت ابراہیم نے بھی دی، حضرت موسیٰ نے بھی دی، حضرت عیسیٰ نے بھی دی، اور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ دین واحد کوئی نیا دین نہیں ہے کہ 1400 سال۔ ہاں شریعتیں بدلتی رہی تھی، شریعتیں منسوخ ہوتی رہی، لیکن دین اسلام وہی رہا، اور اسی دین واحد کی دعوت سارے انبیاء نے۔ آج ہر مومن مسلمان کی خواہش تمنا ہے وہ صاحب عرفانی قان ہو جائے، اسے محبوبیت یزدہ اور بقائے رحمہ نصیب ہو جائے، وہ دنیا میں باوقار اور قبر و حشر میں کامیاب اور کامران ہو جائے۔ تو یاد رکھیے ارشاد خداوندی کے مطابق اس عظیم مقصد کے حصول کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تاجدار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے
मतियों फरमाबरदार बन जाए, क्योंकि रब फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी अल्लाहु गफूर रहीम। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो पहले मेरे मतियों फरमाबरदार बन जाओ, तो अल्लाह ताला तुमको भी दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और बख्शने वाला मेहरबान। इस आयत पाक के तहत साहिब तफसीर रूहुल बयान नबी फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा काब बिन अशरफ और उनके साथियों को दावत इस्लाम, तो उन्होंने जवाब में ये कहा, नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। चुनांचे काब बिन अशरफ और उनके साथियों ने जब ये कहा कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं, तो खालिक कायनात ने अपने प्यारे महबूब से फरमा दिया कि ऐ महबूब आप उन लोगों से फरमा दीजिए कि जो लोग आपके वसीले जलीला के बगैर अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं, जो लोग आपके दामन रहमत को छोड़कर फिर भी अपने आप को अल्लाह का प्यारा समझते हैं, जो लोग आपके फरमाबरदारी के बगैर बारगाह खुदाबंदी में कोई हासिल करना चाहते हैं, तो उनको बता दीजिए कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह को महबूब रखना चाहते हो, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह को अजीज रखना चाहते हो, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, तो पहले मेरे मतियों फरमाबरदार बन जाओ, और जब तुम मेरे ताबे फरमाबरदार बन जाओगे तो अल्लाह ताला तुमको भी दोस्त रखेगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हें जन्नत अता करेगा और तुम भी दोनों जहां में फलाह अज़ीम पाने वाले हो जाओगे। क्योंकि रब फरमाता है, मैं अल्लाह और रसूलहू फकत फाज़ा फौज़न अज़ीमा, इसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की, उसने बड़ी नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे सरकार रिज़वानुल खुदा जिंदाबाद, खानदाने हसन पिया जिंदाबाद, औलादे गौसे पाक जिंदाबाद, मुफ्ती सैयद फैज़ानुल खुदा कादरी जिंदाबाद। तो आप लोग बुजुर्गों से ताल्लुक रखने वाले भी हैं, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए राह पर चलने वाले भी हैं। एक बादशाह था महमूद गजनवी, आप लोगों ने सुना होगा ना। महमूद गजनवी ने अपने दरबार में एक मरतबा कहा कि वो है जो मेरी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से करा दो। अपने दरबारियों में सबसे महमूद ने कहा, कोई ऐसा शख्स है जो मेरी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से करा दो। एक शख्स उठा, उसने कहा कि मैं आपकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से करा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 6 महीना पहाड़ों पर जाकर के कुछ तस्बीह पढ़नी पड़ेगी, कुछ चिल्ला करना पड़ेगा, और जब मैं 6 महीना ये अमल करूँगा तो मेरे परिवार की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, मेरे परिवार की परवरिश आप कीजिए, बाकी 6 महीना उस पहाड़ पे मैं एक अमल करूँगा, उस अमल के बाद से आपको मैं मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से कराता हूँ। तो बादशाह ने कहा, ठीक है जाओ, तुम 6 महीना वो अमल करो और तुम्हारे परिवार की परवरिश की जिम्मा मैं लेता हूँ, उसके खाने पीने का इंतजाम मैं कर देता हूँ। चुनांचे वो शख्स चला गया पहाड़ पे, 6 महीना अमल में लग गया, और बादशाह ने उसके घर में 6 महीना का राशन पानी का इंतजाम करवाया। 6 महीना के बाद वो शख्स लौट कर आया, और 6 महीना के बाद आने के बाद कहता है, हुजूर अमल जो मैंने की, जो तस्बीह मैंने पढ़ी वो उल्टी पड़ गई, मैंने उसे उल्टा पढ़ दिया, गलत पढ़ दिया, इसलिए मुझे 6 महीना और टाइम दिया जाए ताकि मैं उसको सही कर सकूं और उसको सही पढ़ सकूं। इसलिए 6 महीना और मेरे परिवार की आप परवरिश कीजिए, जो मैंने तस्बीह को उल्टा पढ़ दिया है उसे जाके मैं सही पढ़ूं। बादशाह जाके वहाँ 6 महीना और पढ़ो। चुनांचे वो चला गया, पहाड़ के ऊपर अमल करने लगा। बादशाह ने उसके घर वाले के लिए राशन पानी 6 महीना का इंतजाम कर दिया। 6 महीना के बाद वो शख्स लौट कर आया और कहा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात नहीं करा सकता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है, कोई ऐसी तस्बीह नहीं है
मैं खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात कर सकूं। मैंने सिर्फ इसलिए झूठ बोला कि मेरे परिवार वाले भूखों मर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये बात बोलकर 6 महीना 12 महीना मेरे परिवार वालों की गुजर हो जाए, उसका पेट पल जाए, उसकी परवरिश हो जाए, इसलिए मैंने झूठ बोला था, इसलिए मुझे माफ कर दे। मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात करा। महमूद गजबनाक हो गया, गुस्से में आ गया कि तुमने एक बादशाह को बेवकूफ बनाया, बादशाह से एक झूठ बोला। तो चुनांचे बादशाह ने अपने एक वजीर से पूछा, बादशाह ने अपने एक वजीर से पूछा कि बताओ इस शख्स के साथ क्या सलूक किया जाए, इसके साथ क्या किया जाए। तो एक वजीर खड़ा हुआ, उसने कहा कि जब इसने आपको धोखा दिया है, आपके साथ झूठ बोला है, 6 महीना 1 साल आपके साथ इसने झूठ वाला बर्ताव किया है, काम किया है, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, इसकी गर्दन काट दी जाए। तो बादशाह के बगल में एक नूरानी चेहरे वाला शख्स खड़ा हुआ था। तो उस शख्स ने कहा कि इसने सही कहा। इस शख्स ने जो बात कही कि गर्दन उड़ा दी जाए, इस शख्स ने सही कहा। फिर बादशाह ने एक दूसरे वजीर से पूछा, तुम क्या कहते हो इस शख्स के बारे में जो इसने अमल किया और झूठा काम किया। तो दूसरा वजीर खड़ा हुआ है, बादशाह इसने आपको धोखा दिया है, इसको ऐसा कीजिए कि गर्दन मत उड़ाइए, गर्दन उड़ाइएगा तो एक ही बार में मर जाएगा, बल्कि इसे कुत्तों के दरमियान डाल दीजिए ताकि इसे कुत्ते नोचते रहे, काटते रहे और धीरे धीरे तकलीफ से ये मर जाए। तो वो शख्स नूरानी चेहरे वाला पीछे खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा कि इसने सच कहा और ठीक कहा। फिर महमूद ने अयाज से पूछा, ऐ अयाज तुम क्या कहते हो इस बारे में। तो अयाज ने कहा, ऐ बादशाह ये गरीब इंसान है, ये एक मजबूर इंसान है, इसके परिवार वाले भूखे मर रहे थे, अगर आप इसे माफ कर दें तो आपके बादशाहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि आपकी वजह से एक गरीब की परवरिश हो जाएगी, एक गरीब का पेट भर गया, आप इसे माफ कर दे तो आपकी शान में क्या कमी होने वाली, बल्कि आपकी शान बढ़ जाएगी। तो वो नूरानी चेहरे वाला शख्स जो पीछे खड़ा हुआ था, उसने कहा कि अयाज ने बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सही कहा। महमूद ने उस नूरानी चेहरे वाले शख्स से पूछा, अरे जनाब, जब उस शख्स ने बस पहले वजीर ने कहा कि गर्दन उड़ा दिया जाए, तो उसको भी तुमने कहा कि सही कहा, यही अमल किया जाए। जब दूसरे वजीर ने कहा कि कुत्तों के दरमियान डाल दिया जाए, तो उसके बारे में भी आपने कहा कि इसने सही कहा, सच कहा। और जब अयाज ने कहा कि इसे छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए, तो इसके बारे में भी आपने कहा कि इसने सच कहा और सही कहा। तो क्या मामला है। तब नूरानी चेहरे वाले ने कहा कि हुजूर, उस शख्स ने, उस वजीर ने जो सबसे पहले कहा कि गर्दन उड़ा दी जाए, तो वो शख्स कसाई है, और कसाई जो करता है वही अमल सबके लिए खोजता है। उसने अपने अमल के मुताबिक वही सजा बताई कि गर्दन उड़ा दी जाए। और जिसने दूसरे वजीर ने जो बोला कि कुत्ते के बीच में डाल दिया जाए, तो उसके बाप दादाओं का काम कुत्तों को नहलाने और धुलाने का काम था, वो जो काम इनके खानदानी काम था, वही उसकी सजा में मुंतखब की। और रही बात अयाज की, तो अयाज एक सैयदजादे हैं, एक सैयद है, ये वो सैयद है जिन्होंने करबला में नबी के दीन को बचाने के लिए अब सर को कटा दिया। तो ये गरीबों को पालने वाले हैं, ये सैयद है। ने पूछा कि ऐ अयाज, तुम सैयद हो और मुझे मालूम नहीं था, तुमने क्यों नहीं बताया। तो अयाज ने कहा, ऐ बादशाह, मैंने ये बात छुपा के रखी थी कि मैं सैयद हूँ, लेकिन आज ये नूरानी चेहरे वाले ने मेरे राज को खोल दिया है, तो मैं भी इनके राज को खोल देता हूँ। हजरत, यही खिज़र अलैहिस्सलाम है जिनके लिए आपने तमाम अमल करवाया, जिनके लिए आप कोशिश करवाई, यही खिज़र अलैहिस्सलाम मुलाकात करने के लिए सरकार रिज़वानुल खुदा जिंदाबाद, सरकार रिज़वानुल खुदा जिंदाबाद।
تو آپ لوگ بزرگوں سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو لوگ بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، فرما دیا کہ المرء مع من حب، ہر انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے۔ ہم غوث سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر غوث کے ساتھ ہوگا۔ ہم خواجہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر خواجہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر اولیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ ہم اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر اپنے پیر کے ساتھ ہوگا۔ جب ہمارا حشر اولیاء کرام کے ساتھ ہوگا تو پھر کس بات کا غم ہوگا؟ کیونکہ انہی اولیاء کرام کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی وہ ہے جن میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ کل قیامت میں جب یہ بے خوف بے غم ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بھی بے خوف اور بے غم ہوں گے۔ اور جو لوگ اولیاء کرام سے دشمنی رکھتے ہیں، اولیاء کرام کے بغض اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ سے لڑائی لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جس نے ولی سے دشمنی رکھی گویا کہ اس نے اللہ سے لڑائی لی۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ بزرگان دین سے محبت کرنے والے ہیں، نبی و رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی یادوں کے آگے اپنے دلوں کو جھکا دیں۔ ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو صرف نماز کریں اور اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی محبت کا انکار دے۔ ان لوگوں کی طرح ہیں جو صرف ولی کرے اور نماز کا انکار کر دے، نماز کو چھوڑ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ ہم لوگ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں اور بزرگوں کی بارگاہ میں دلوں کو بھی جھکاتے ہیں، محبتوں کو بھی پیش کرتے ہیں۔ گویا کہ سر بھی جھکے اور دل بھی جھکے، سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے، دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکے۔ سر بندگی کے لیے ہے، دل محبت کے لیے ہے۔ بندگی خدا کی جائے گی، محبت رسول اللہ کی جائے گی، محبت جلوہ جانا پڑے گی۔ تو ہم لوگ اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، بزرگان دین سے محبت کرنے والے ہیں، انبیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے گستاخ نہیں۔ کوئی شخص بدعقیدہ اگر آ جائے آپ کے بیچ میں اور انبیاء کرام اور بزرگان دین کے خلاف باتیں کرے تو سمجھ جائیے یہ شیطان کا ساتھی ہے جو آپ کو بھٹکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ تو لاحول پڑھیے اور وہاں سے ہٹ گئے۔ جب ہمارے بزرگوں نے فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہوگا، نماز پڑھیے، جب مسجد سے صدا دی جائے تو مسجد حاضر ہو جائیے، اور اس کے بعد فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جائیے جس کے حلال کی تلاش میں۔ گستاخ نہ بنیے بلکہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے بنے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے بنے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بد عقیدوں کے برے عقائد سے محفوظ رکھے اور ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو صوم و صلات کا پابند بنائے، ہم سب کو راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ لوگ پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کھڑے ہو کر اسی محبوب کی بارگاہ تم تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو فرماتا ہے جب بندہ میرا چرچا تنہائی میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا چرچا تنہائی میں کرتا ہوں۔ جب بندہ میرا چرچا لوگوں کا مجمع لگا کر کے کرتا ہے تو میں بھی اس بندے کا چرچا فرشتوں کے جھرمٹ میں کرتا ہوں۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تیرا چرچا کروں۔ تو آئیے کچھ دیر اللہ کی صدا لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے ہیں، بعد ہو کے بیٹھ جائے جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم
وآلہ بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ 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 اللہ